حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سخت خراب ہوئی تو طبیبوں کو بلایا گیا۔ طبیبوں نے آنکھیں اور زبان دیکھی اور حتمی طور پر کہہ دیا اس دفعہ بھی انہیں زہر ہی دیا گیا ہے، لیکن یہ پہلے والے زہر سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت امام حسن کو 2 دفعہ زہر دیا جا چکا ہے۔ یہ زہر مشکیزے کے پانی کے اندر ہیرے کے ٹکڑے پیس کر پھر ملایا گیا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آواز دی اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے خواب میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں حضرت بی بی فاطمہ اور بابا جان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے۔ وہ سب مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ زینب، میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ نانا جان، آپ کو تو میرے حالات کے بارے میں علم ہے کہ آپ کی امت مجھے کتنا تنگ کر رہی ہے۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، لوگ میرے سے مصلی چھین لیتے ہیں۔ آپ کی امت مجھے طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ نانا جان، میں برے حالات سے گزر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسن، صبر کا دامن ہاتھ سے مت جانے دینا، آپ بہت ہی جلد مجھ سے ملنے والے ہو۔ اس کے علاوہ حضرت حسن نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر سورۃ اخلاص لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے جب یہ خواب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو سب لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ خواب آپ کے شاگرد سعد بن مسیب نے سنا تو وہ رونے لگے اور لوگوں سے کہنے لگے، اگر یہ خواب پورا ہو گیا تو جان لو کہ میرے استاد امام حسن ہم میں بس کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں۔ حضرت امام حسن نے بہن کو خواب سنانے کے بعد پانی مانگا۔ حضرت زینب نے جب بھائی کو مشکیزے سے پانی پلایا تو پانی میں ہیرا پیس کے پہلے ہی ڈال دیا گیا تھا۔ وہ پانی پینے سے ہیرا حضرت امام حسن کے پیٹ میں داغ ہو گیا۔ اس زہر نے کچھ ہی دیر میں اثر دکھایا اور امام کو خون کی الٹیاں آنے لگی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ پانی پیا تو ہیرے بہت ہی زہریلے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو بہت ہی زیادہ نقصان دیا۔ اس ہیرے نے آپ کے سارے جسم کو اندر سے کاٹ دیا، یہاں تک کہ آپ کا کلیجہ بھی کٹ گیا۔ جب حضرت امام حسن کو تکلیف سے کے آتا تو کے ساتھ پیٹ سے ہیرے کے ٹکڑے اور خون آتا۔ اس بات پر غور کریں کہ ہیرا وہ چیز ہے جو کانچ کو بھی کاٹ دیتا ہے، تو اندازہ کریں کسی کے پیٹ کے اندر جا کر وہ کیسا عجیب زہر بن جاتا ہوگا۔ پیارے دوستو، یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ امام حسن کا بھی قتل اسی کے ہاتھ سے ہوا، کیونکہ یہ زہر دینے کی سازش اسی کی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ زہر کس عورت کے ہاتھ اس نے دلوایا؟ اس کے بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ہیں۔ چنانچہ جب حضرت امام کو کے آتا تو اس کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے آتے۔ امام حسن نے چاہا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے امام حسین کو پاس بلایا۔ جب امام حسین اپنے بڑے بھائی کے پاس تشریف لائے تو وہ اپنے بڑے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر غم زدہ ہو گئے۔ امام حسین نے عرض کیا، بھائی جان، مجھے بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ حسین، مجھے جس پر شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ غموں سے بھری یہ رات جب اہل بیت نے گزار لی تو صبح ہوتے ہی امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے سوال کیا، میرا چہرہ کیسے نظر آ رہا ہے؟
امام حسین نے روتے ہوئے جواب دیا، آپ کا چہرہ بالکل ہرا ہو گیا ہے۔ یہ جواب سن کر امام حسن مسکرانے لگے اور فرمایا، بھائی آج نانا کی معراج والی حدیث پوری ہو گئی۔ امام حسن نے فرمایا کہ جب میرے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، اس وقت ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی سیر سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ جنت میں 2 محل تیار کیے ہوئے تھے، ایک محل ہرا تھا اور دوسرا محل لال تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان محلوں کے قریب سے گزر ہوا تو اچانک ایک طرف سے آواز بلند ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نواسوں حسن اور حسین کا محل بھی دیکھتے جائیں، جن 2 محلوں سے جنت میں رونق اور چہل پہل ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان محلوں کی طرف اپنی نگاہیں مبارک کی تو دریافت کیا کہ یہ ہرا کس نواسے کا ہے اور لال کس کا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ہرا محل حسن کا اور لال حسین کا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضوان جنت سے دریافت کیا کہ حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل کیوں ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ یہ الفاظ سنتے ہی رضوان جنت بھی رونے لگا، وہی جنت جس میں رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں کا نگران فرشتہ بھی حضور کے نواسوں کی شہادت بیان کرنے پر رو پڑتا ہے۔ رضوان جنت اتنا رو رہا تھا کہ اس کو آپ کو بتانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر دیا جائے گا اور ان کا سارا بدن ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین کو کربلا کی گرم زمین میں شہید کیا جائے گا اور ان کے خون سے امام حسین کا سارا جسم لال ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ایک نواسے کا محل ہرا تیار کیا گیا ہے اور دوسرے نواسے کا محل لال۔ حضرت امام حسن نے سب کو فرمایا کہ دیکھا میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ حضرت امام حسن نے سب لوگوں کو جانے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو کچھ نصیحتیں کی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کو اپنے پاس بلا کر وصیت کی اور فرمایا، اے حسین صبر سے کام لیتے رہنا، میری تو یہ تمنا ہے کہ میری قبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں ہو، مجھے وہاں ہی دفن کر دینا۔ تاریخ حوالوں میں درج ہے کہ یہ زہر دینے والی آپ کی بیوی جودہ بنت اشد تھی، جس نے یزید کے کہنے پر حسن کو زہر دیا۔ امام حسن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کرنا چاہتے تھے، لیکن بنو امیہ کے وہ بدبخت اور کمینے شخص جس کا نام مروان تھا، اس نے للکار کر کہا کہ میں حسن کو یہاں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے تھے کہ تلوار سے جنازہ روک دیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ حسن کو تو 2 بار کفن ملا، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو حسن کے کفن سے خون کی پھوار نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں نہ لے جائے، بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔
یہ بھی حسن کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین سے کہا، شہزادہ حسن کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن کو حضرت سیدہ فاطمہ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔